بسم الله الرحمن الرحيم. تو ایک کسی محترم نے، کسی بھائی نے ایک عجیب سا تبصرہ کیا اس بات پر. سنیے گا، یہ اس کمنٹ پر، اس تبصرے پر ذرا غور کیجئے گا کہ اس تبصرے کی بنیاد یہ فکر ہے کہ گویا قرآن کوئی اور چیز ہے، اہل بیت کوئی اور چیز ہے. کہاں سے آئی یہ فکر، اس پہ غور کریں. کمنٹ سنیں، تبصرہ سنیں. تبصرہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے. تبصرہ یہ کیا گیا کہ مجلس میں ہم آتے ہیں، مولا کا ذکر سننے، آگے سے درس قرآن ہمارے گلے پڑ جاتے. یعنی دو سیپریٹ چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ انہوں نے سنا ہے، مثلا جس بھائی نے، جس مومن نے، جس محترم نے یہ کمنٹ کیا، کہاں سے یہ کمنٹ آتا ہے؟ یہاں سے آتا ہے نا. انسان کوئی چیز جب سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو جو آلریڈی معلومات اس کے پاس موجود ہوتی ہیں ان کے ذریعے پرکھتا ہے کہ یہ بات کیسی ہے. تو اس کو آیات قرآن ذکر اہل بیت سے اجنبی لگی ہے، اور اتنی اجنبی کہ انہوں نے لفظ یہ بولا کہ گلے پڑ جاتا. جیسے آپ نے سنا ہوگا نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یہ کون سی فکر ہے؟ روزے اللہ کہہ رہا ہے روزے میرے، میں تمہیں اتنا اجر دینا چاہتا ہوں، روزوں کے ذریعے میں تمہارے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میرے گلے پڑ گئے. بعض جملے ہمارے معاشرے میں وہ بے دین دماغوں سے نکل کر رائج ہو گئے. جیسے میں نے عرض کیا، نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے. یعنی ایک جرمانہ تھا نماز، جبکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بوجھ ہے نماز، یہ گلے پڑی ہوئی ہے نماز. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا لفظ کیا تھا، مگر ان کے جن کے باطن بھی اللہ کو جھکے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہے ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، جنہیں پتہ ہے ہم نے اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے، انہیں بوجھ نہیں لگتا. تو جو کہہ رہے ہیں نماز بخشوانے گئے تھے، یعنی نماز جرمانہ تھا، اور یہ تہمت بھی رسول اللہ پہ لگائی جا رہی ہے. پتہ ہے نا آپ کو کہ نمازیں بخشوانے گئے تھے، آگے سے اللہ نے ایک اور جرمانہ کر دیا، کہا روزے بھی رکھنے. یہ بے دین فکر ہے. اگرچہ انسان خود کو دیندار سمجھتا ہو، بعض اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی باتوں پر غور کرنا چاہیے.